حضرت یونس علیہ السلام کا شمار ان انبیاء کرام میں ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو بے شمار آزمائشوں سے آزمایا۔ آپ علیہ السلام ہر بار کامیاب ہوئے۔ آپ علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن پھر لوٹ کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی اور قوم کو صراط مستقیم کی طرف بلایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کو تفصیل سے بیان کریں گے، تو ویڈیو بہت ہی ایمان افروز ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، کہانی کی شروع سے شروعات کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام متہ تھا۔ وہ ایک پارسا اور نیک دل خاتون تھی جو اللہ پاک اور اس کے پیارے نبی حضرت الیاس علیہ السلام سے گہری عقیدت رکھتی تھی۔ وہ اکثر حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی اور ان سے دین و ایمان کی باتیں سیکھتی۔ متہ ایک غریب عورت تھی اور اس کی زندگی کا واحد سہارا اس کا ایک شیرخوار بیٹا بھی تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کی پرورش بڑے غور اور دھیان سے کر رہی تھی۔ ایک دن جب متہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی کہ اچانک اس کے بیٹے کی سانس رک گئی اور وہ دم توڑ گیا۔ اس کے بعد اس کی کوئی اور اولاد نہ تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھا اور اسے دفن کرنے کی تیاری کرنے لگی۔ متہ کو یقین تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں اور وہ دعا کے ذریعے کسی بھی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ حضرت الیاس علیہ السلام سے دعا کروائے تو شاید اس کا بیٹا زندہ ہو جائے۔ اس خیال کے ساتھ وہ اپنے بیٹے کی لاش دفنائے بغیر رکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ پہاڑوں اور وادیوں میں گھومتی رہی اور حضرت الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈتی رہی۔ آخر کار کئی دنوں کی تلاش و جستجو کے بعد اسے حضرت الیاس علیہ السلام کی صحرائی پناہ گاہ مل گئی۔ متہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو سجدہ احترام کیا اور اپنا غم بیان کیا۔ اس عورت نے ان سے التجا کی کہ وہ اللہ سے دعا کرائیں کہ اس کا بیٹا زندہ ہو جائے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے متہ کی بات سنی اور اسے تسلی دی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹی، اللہ کی جانب سے مجھے جس بات کا حکم ملتا ہے میں وہی کرتا ہوں، اور ابھی مجھے تمہارے بیٹے کے لیے دعا کا حکم نہیں ملا ہے۔ متہ یہ سن کر رونے لگی اور حضرت الیاس علیہ السلام سے التجا کرنے لگی کہ وہ اس کی دعا قبول کریں۔ اس نے کہا، یا اللہ کے نبی، میں ایک مفلس اور بے سہارا عورت ہوں۔ میرا یہ واحد بیٹا تھا اور اب وہ بھی مجھ سے چھین لیا گیا۔ اب آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے متہ کی حالت دیکھ کر آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی دعا قبول کریں گے۔ انہوں نے متہ کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا اور اسے اس کے گھر تک لے گئے۔ جب وہ متہ کے گھر پہنچے تو بچے کی لاش کو رکھے ہوئے 14 دن گزر چکے تھے۔ متہ کا گھر ایک غار میں تھا اور اس کے پاس بچے کو دفن کرنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی لاش کو غار کے ایک کونے میں رکھ دیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے متہ کے گھر کے باہر وضو کیا اور پھر نماز پڑھی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کریم سے دعا کی کہ متہ کے بیٹے کو زندہ کر دیا جائے۔ دعا ختم ہوتے ہی ایک معجزہ ہوا۔ بچے کی لاش میں جان پڑ گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے زندہ ہو گیا۔ متہ یہ دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو گئی۔ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کے قدموں پر گر کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے متہ کو تسلی دی اور اسے صبر و شکر کا درس دیا۔ دوستو، یہ زندہ بچ جانے والا بچہ حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت متہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت متہ آپ علیہ السلام کے والد کا نام بھی تھا۔ آپ کی والدہ ایک صالحہ اور عابدہ خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بچپن ہی سے نیک خصلتوں اور دینی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے شہر رملہ کے ایک ولی اللہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی۔ ویسے ہم آپ کو بتا دیں کہ آج نمرہ اسرائیل میں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک عظیم المرتبت نبی تھے اور ان کی بیٹی بھی ایک صالحہ اور پرہیزگار خاتون تھی۔ شادی کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کچھ عرصہ تک رملہ ہی میں مقیم رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ بیت المقدس تشریف لے آئے اور وہاں اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عبادت گزار نبی تھے۔ آپ ذکر الہی سے اپنی زبان تر رکھتے تھے اور راتوں کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے نبی حضرت یونس علیہ السلام ہی ہیں۔ آپ کی عبادت و ریاضت اور خشوع و خضوع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا۔
حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک تھے۔ انہیں نینوا کے شہر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ نینوا ایک قدیم شہر تھا جو موجودہ عراق میں واقع ہے۔ اس شہر کے لوگ بت پرست تھے اور وہ کئی خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور انہیں بت پرستی سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر قوم نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر الزام لگایا کہ وہ پاگل ہیں اور ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ قوم ان کی بات نہیں مانے گی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان لوگوں پر عذاب نازل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کو آگاہ کر دے کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو عذاب کی خبر سنائی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام غصے میں شہر سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے سوچا کہ قوم نے ان کی بات نہیں مانی اور اب وہ عذاب کے مستحق ہیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام شہر سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی آمد کے آثار دکھانا شروع کر دیے۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز ہواؤں نے چلنا شروع کر دیا، زلزلوں کے جھٹکے محسوس ہونے لگے، انسانوں اور مال مویشیوں پر خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اب ان کی جان بچانا ناممکن ہے۔ وہ سب روتے ہوئے اور چیخو پکار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحم کی التجا کرنے لگے۔ ان کی توبہ اور دعا اللہ تعالیٰ کو قبول ہو گئی اور عذاب ٹال دیا گیا۔ قوم یونس نے اس واقعے سے عبرت حاصل کی اور توحید اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا۔ ناظرین گرامی، روایت میں ہے کہ یہ عاشورہ کا دن تھا جب حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب الہی نازل ہوگا، لیکن ان کی قوم نے تو توبہ کر لی تھی اور عذاب بھی ٹل گیا تھا۔ جب عذاب الہی ٹل گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کو ایک اور نئی پریشانی کا سامنا ہو گیا۔ جیسا کہ انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا، لیکن جب عذاب نہیں آیا تو انہیں ڈر تھا کہ قوم انہیں جھوٹا قرار دے دے گی۔ دراصل اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ ثابت ہو جائے اور وہ اپنے دعوے کے کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے تو اسے سزائے موت دی جاتی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو علم تھا کہ اگر انہیں جھوٹا ثابت کر دیا گیا تو انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں حضرت یونس علیہ السلام نے شہر سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چلتے چلتے بحیرہ روم کے کنارے پر پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پہچان لیا اور انہیں بغیر کرایہ کے سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہوئی اور جب وہ سمندر کے درمیان میں پہنچ گئی تو اچانک رک گئی۔ کشتی آگے نہیں بڑھ رہی تھی اور نہ ہی پیچھے۔ کشتی والوں نے پریشان ہو کر کہا، ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم، گناہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جائے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام نے شرمسار ہو کر کہا کہ وہ بھاگا ہوا غلام گناہگار میں ہی ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا میرے اپنے خوف کی وجہ سے تھا، کیونکہ یہ حکم الہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ شان کے خلاف سمجھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے کہا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہیں ہوئے۔ آخرکار کشتی والوں نے قرعہ اندازی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈال دیا جائے، لیکن قرعہ اندازی میں بھی حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام آتا رہا۔ آخرکار کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام پانی میں ڈوبنے لگے تو ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام پر اندھیرے کی گہرائیوں کا خوف طاری تھا۔ وہاں سانس لینا مشکل تھا، ہر لمحہ موت کا خطرہ تھا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے اور تنہائی کے اس عالم میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کچھ بھی کام نہیں آیا۔ مایوسی کے اس عالم میں حضرت یونس علیہ السلام کو خیال آیا کہ اب صرف اللہ تعالیٰ ہی ان کی مدد کر سکتے ہیں۔
انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور عاجزی سے دعا کی۔ مچھلی کے پیٹ میں پھنسی ہوئی اس حالت میں بھی حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا سے غافل نہیں ہوئے۔ انہوں نے بلند آواز سے اللہ کی تعریف اور شکر گزاری شروع کر دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عبادت سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے۔ ان کی عبادت کی تاثیر اتنی تھی کہ مچھلی کے پیٹ میں موجود پانی، ریت اور ہر چیز اللہ کا ذکر کرنے لگی۔ اس حیرت انگیز واقعے نے حضرت یونس علیہ السلام کے ایمان کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ انہوں نے اللہ کی قدرت اور عظمت کا شکر ادا کیا اور عہد کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں قید سے آزاد کر دیں گے تو وہ اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت میں وقف کر دیں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، میں ایک گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک محفوظ جگہ پر لے جائے۔ مچھلی ایک ساحل پر پہنچی اور حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ساحل پر بے ہوش پڑے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کے لیے ایک معجزہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک کدو کا درخت پیدا کیا۔ یہ درخت اتنا بڑا اور شاندار تھا کہ اس کی 4000 ٹہنیاں تھیں۔ یہ ٹہنیاں حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک چھتری اور ایک بستر کی طرح تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس درخت کی تر و تازگی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کدو کی بیل عام طور پر زمین پر پھیلتی ہے، لیکن یہ درخت قد والے درختوں کی طرح شاخیں رکھتا تھا۔ اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں حضرت یونس علیہ السلام آرام کرتے تھے۔ یہ درخت حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک تحفہ تھا۔ یہ درخت ان کی زندگی بچانے اور ان کی صحت بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوا۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے وہاں ایک خوبصورت ہرنی نمودار ہوئی۔ اس کے جسم پر چمکدار سیاہ اور سفید دبے تھے اور اس کی آنکھیں بڑی اور ملائم تھیں۔ ہرنی نے آپ کے قریب آ کر اپنا سر جھکایا اور آپ کے چہرے کو اپنی نرم زبان سے چاٹنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے اپنے تھنوں سے تازہ اور میٹھا دودھ آپ کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ آپ نے ہرنی کے دودھ کا مزہ لیا اور محسوس کیا کہ آپ کی طاقت اور توانائی واپس لوٹ رہی ہے۔ کچھ دنوں بعد جب آپ جنگل میں گھوم رہے تھے تو آپ کو ایک اور حیرت انگیز منظر دیکھنے کو ملا۔ ایک پہاڑی بکری جس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے آپ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بکری نے آپ کو دیکھا اور اپنی گردن جھکا کر آپ کو دودھ پلانے کی دعوت دی۔ آپ نے بکری کے دودھ کا بھی مزہ لیا اور محسوس کیا کہ آپ کی صحت اور توانائی پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ ہرنی اور بکری بار بار آپ کے پاس آتی رہیں اور آپ کو دودھ پلاتی رہیں۔ ہر بار جب حضرت یونس علیہ السلام ان کا دودھ پیتے تھے تو آپ کو ایک نئی طاقت اور توانائی محسوس ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے اور پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور توانا بن گئے۔ پھر اچانک ایک نورانی شے آپ کے سامنے نمودار ہوئی۔ یہ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور ان کی آمد کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ کو جلد ہی اپنی قوم کی طرف لوٹنے کی اجازت دے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک مبارک ہاتھ آپ کے سر پر رکھا اور دوسرا آپ کے جسم پر پھیرا۔ آپ علیہ السلام نے ایک عجیب سی گرمی اور توانائی محسوس کی جو آپ علیہ السلام کے جسم میں پھیل رہی تھی۔ اچانک آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی داڑھی میں بال نکلنا شروع ہو گئے اور آپ علیہ السلام کی کھوئی ہوئی بینائی واپس آ گئی۔ آپ علیہ السلام خوشی اور حیرت سے بھر گئے۔ آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے اور آپ کو اپنی قوم کی طرف لوٹنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور ان سے کہا کہ آپ ہمیشہ ان کی مہربانی کو یاد رکھیں گے۔ دوستو، کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ اسی قوم کی طرف بھیجا۔ آپ قوم کی جانب واپس جا رہے تھے۔ دھوپ تیز تھی اور آپ علیہ السلام تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے۔ آپ کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ گھر واپس جانا ہے اور اپنے خاندان کو دوبارہ ملنا ہے۔ جیسے ہی آپ قوم کے قریب پہنچے، آپ نے ایک چرواہے کو قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جس کے چہرے پر زندگی کے تجربات کی لکیریں تھیں۔ آپ نے اسے روکا اور پوچھا، یونس کا کیا ہوا؟ چرواہے نے آپ علیہ السلام کو ایک اداس مسکراہٹ سے دیکھا اور کہا، ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں گیا۔ اس نے کہا، وہ ایک اچھا آدمی تھا، اس نے ہمیں عذاب آنے کے بارے میں خبردار کیا تھا اور جب عذاب آنے لگا تو ہم نے توبہ کر لی۔ اللہ نے ہم پر رحم کیا اور عذاب کو ہم سے دور کر دیا۔
حضرت یونس علیہ السلام نے مایوسی سے سر ہلایا۔ چرواہے نے کہا مجھے امید ہے کہ وہ واپس ضرور آئیں گے۔ ہم سب کو بھی امید تھی لیکن وہ اب تک واپس نہیں آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اسی چرواہے سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ چرواہے نے مایوسی سے جواب دیا جناب، جب سے حضرت یونس علیہ السلام ہم سے الگ ہوئے ہیں آسمان نے بارش نہیں برسائی اور زمین نے سبزہ یعنی اگاس نہیں اگائی۔ ہمارے پاس کوئی دودھ نہیں ہے کیونکہ میرے جانوروں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو چرواہے کی حالت پر بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے چرواہے سے کہا کہ میرے پاس ایک دمبی یا بکری لاؤ۔ چرواہا حضرت یونس علیہ السلام کی بات پر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا جناب میرے پاس صرف ایک ہی بکری ہے اور وہ بھی بھوک اور پیاس سے کمزور ہو چکی ہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اصرار کیا۔ چرواہے نے مجبوراً اپنی واحد بکری حضرت یونس علیہ السلام کے سامنے لا دی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بکری کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ انہوں نے فرمایا یا اللہ اپنے بندوں کی مدد فرما، اس بکری کو دودھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ چرواہا اور حضرت یونس علیہ السلام دونوں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بکری کا دودھ دوہا اور خود بھی نوش فرمایا، پھر انہوں نے باقی دودھ چرواہے کو دے دیا۔ چرواہا حضرت یونس علیہ السلام کے اس معجزے سے بہت خوش ہوا۔ چرواہا جب حضرت یونس علیہ السلام کو اس عجیب و غریب حالت میں دیکھا تو اسے حیرت اور خوشی دونوں ہوئی۔ اس نے حضرت یونس علیہ السلام کی شناخت کرنے میں کچھ دیر لگائی، لیکن پھر اسے یقین ہو گیا کہ یہ وہی عظیم نبی تھے جن کی کہانیاں اس نے بچپن سے سنی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام چرواہے کو بتایا کہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے بچا کر دوبارہ دنیا میں بھیج دیا ہے۔ وہ چرواہے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنی قوم میں واپس جا کر انہیں حضرت یونس علیہ السلام کی سلامتی کی خبر پہنچائیں۔ چرواہا خوشی سے جھوم اٹھا اور حضرت یونس علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اسے ایک خدشہ لاحق ہوا۔ بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی خبر دلیل کے ساتھ لائے گا اسے وہ بادشاہ بنا دے گا۔ چرواہے کو ڈر تھا کہ بادشاہ اس بات پر یقین نہیں کرے گا اور اسے بادشاہ بننے کی خواہش کے لیے الزام لگا دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام چرواہے کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے۔ وہ چرواہے کو ایک نشان دیتے ہیں کہ جو اس کی صداقت کی گواہی دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس بکری کا تم نے دودھ پیا ہے وہ میری گواہی دے گی۔ پھر قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ درخت بھی میری گواہی دے گا۔ چرواہا اپنی قوم کے پاس واپس آیا اور انہیں پوری بات بتائی۔ اس نے کہا میرے پاس اپنی بات کا ثبوت بھی موجود ہے۔ قوم نے کہا دکھاؤ۔ چرواہا اپنی قوم کو لے کر درخت کے پاس گیا۔ درخت نے کہا ہاں یہ سچ ہے کہ میں اس شخص کی گواہی دیتا ہوں کہ اس نے یونس علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ پھر پتھر نے بھی یہی گواہی دی۔ ایک روایت کے مطابق بکری اور درخت دونوں بول اٹھے، گواہی دینے لگے کہ اس چرواہے نے حضرت یونس علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔ اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا تھا اور حضرت یونس علیہ السلام نے ہی انہیں گواہی دینے کا حکم دیا تھا۔ پھر چرواہا قوم کو اسی چٹان کے پاس لے گیا جس کے نیچے حضرت یونس علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ چٹان نے بھی اسی طرح گواہی دی اور کہا حضرت یونس علیہ السلام کچھ دیر میرے سائے میں بھی تشریف فرما ہوئے تھے۔ چرواہے نے کہا تم نیچے وادی میں چلے جاؤ۔ قوم نیچے وادی میں گئی تو وہاں دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس بار قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات مان لی اور ان پر ایمان لے آئی۔ دوستو معراج کی رات ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک وادی میں دیکھا۔ وہ ایک سرخ گنگریالے بالوں والی اونٹنی پر سوار تھے جس کی نکیل کھجور کی چھال تھی۔ ان کے جسم پر ایک اونی جوبہ تھا اور ان کی زبان پر جاری تھا لبیک اللہم لبیک۔ اس ملاقات میں حضرت یونس علیہ السلام دیگر انبیاء اکرام کے ساتھ بھی موجود تھے۔ یہ نبیوں کا ایک عظیم اجتماع تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کئی القاب سے یاد کیا جاتا ہے جن میں ذُنُّون یعنی مچھلی والے شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 10 جانور جنت میں داخل کیے جائیں گے، ان میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی بھی ہوگی۔ یہ ایک انوکھی بشارت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی مچھلی کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے۔ دوستو اسی طرح ایک اور کہانی ہے کہ ایک بار حضرت یونس علیہ السلام اپنی اہلیہ اور 2 بیٹوں کو لے کر دریائے دجلہ کے کنارے تشریف لائے۔ وہ اس وقت مدینہ منورہ سے عراق کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔
جب وہ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی کنارے لگی ہوئی ہے جس میں کافی لوگ سوار تھے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ سوار ہو سکتے ہیں، لیکن کشتی میں صرف ایک ہی شخص کے لیے جگہ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف اپنی اہلیہ کو کشتی میں بٹھائیں گے اور خود اپنے بیٹوں کو اگلے موقع پر دریا عبور کرنے کا انتظار کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی کو کشتی میں بٹھایا اور خود اپنے بیٹوں کو کنارے پر کھڑے ہو کر کشتی کے روانہ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک اور کشتی کو دریا میں آتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کشتی کی جانب بڑھے تاکہ اس پر سوار ہو کر بیوی کے پاس پہنچ سکے، لیکن جیسے ہی وہ کشتی کے قریب پہنچے ان کا بڑا بیٹا دریا کے کنارے سے پھسل کر دریا میں گر گیا اور ڈوب گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ اسی دوران ان کا چھوٹا بیٹا دریا کے کنارے کھیل رہا تھا جب اچانک ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے کھا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ المناک منظر دیکھا تو وہ شدید غم اور صدمے میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو ایک ہی وقت میں کھو دیا تھا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم انسان اور ایک صابر و شاکر مومن تھے۔ انہوں نے اس المناک واقعہ کو اللہ کی جانب سے ایک آزمائش سمجھا اور اس پر صبر کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے حکمت اور مصلحت کے مطابق کرتا ہے۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی ہمت اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری کشتی پر سوار ہو کر اپنی اہلیہ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے غم اور صدمے کو اپنے اندر ہی دفن کر دیا اور اپنے بچوں کی یاد میں اللہ تعالیٰ سے دعا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہ واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کی عظمت اور شجاعت کا بھی ثبوت ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی موت کے غم اور صدمے کے باوجود بھی اپنی ہمت اور صبر کو نہیں کھویا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہے، اور ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور ہمیں ہر حال میں رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی۔ آپ کو ان کی زندگی سے کیا سیکھنے کو ملا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جلدی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔